قانونی اور قرآنی اور حدیث کے لحاظ سے یہ دائرہ اسلام سے پہلے سے ہی خارج ہے، تو پاکستان کے قانون میں ان کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو فتنہ ہے متنبی پنجاب مرزا قادیانی کا، یہ اس علاقے سے اٹھا ہے، پنجاب مشرقی پنجاب میں ہم آ گئے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جب باؤنڈری کمیشن بنا جس نے کہ پاکستان اور انڈیا کے بارڈر کا فیصلہ کرنا تھا، اس لیے اس کمیشن کا نام باؤنڈری کمیشن تھا، اس باؤنڈری کمیشن میں ظفر اللہ خان یہ قادیانی تھا، یہ بھی اس میں شامل تھا، یہ اس کی شرارت ہے۔ بلکہ اس باؤنڈری کمیشن میں اس وقت کے مرزا قادیانی کا جو بیٹا تھا مرزا بشیر وہ پیش ہوا، اور اس نے یہ وہاں پر کہا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بننے والا ملک ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور ہم مسلمان نہیں ہیں، لہذا قادیان جو کہ ضلع گرداسپور میں ہے اس کو پاکستان میں شامل نہ کیا جائے۔ ان کی اس شرارت کی وجہ سے ایٹ دی 11th hour جب آخری لمحے اعلان ہوا کہ گرداسپور انڈیا میں شامل کیا جا رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں افراد ہلاک ہوئے۔ جب ان کو آخری لمحے میں پتہ چلا تو جو ہاتھ میں کوئی گٹھڑی آئی وہ اٹھا کر چل دیے، اور رستے میں سکھ ان کو قتل کرتے گئے۔ یہ ایک تاریخ کا ایک دل خراش باب ہے جو اس وقت چھیڑنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا بتا رہا ہوں۔ مولانا شاہ محمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ بات بیان کر کے کہ قادیانی مرزائی پاکستان بننے سے پہلے سے پاکستان کے دشمن ہیں، اس لیے آپ کہتے تھے کہ پاکستان کے کلیدی عہدوں پر اور کی پوسٹوں پر مرزائیوں کو متمکن کرنے کی قطعی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ یہ پاکستان کے دشمن ہے پاکستان بننے سے پہلے۔ اور انہوں نے دلائل سے یہ ثابت کیا کہ مشرقی پاکستان جسے اب بنگلہ دیش کہا جاتا ہے، اس کے سقوط میں بھی بہت بڑا کردار مرزائیوں کا ہے۔ یہ مولانا شاہ نورانی آن دی ریکارڈ کہا کرتے تھے، اور خود میں نے ان سے کئی دفعہ آمنے سامنے بیٹھ کر یہ بات سنی ہے ان سے۔ بلکہ ایک اور بات سن لیں، واہ کیا کمال بات ہے کہ یہ مرزائیوں کے اب تقریباً 13 گروپس ہیں مختلف ناموں سے، لیکن بڑے 2 گروپس ہیں، ایک ہے احمدی کہلاتے، دوسرا لاہوری۔ لاہوری مرزائی یہ کہتے ہیں کہ ہم مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے، ہم اسے مجدد مانتے ہیں۔ تو یہ ان دنوں 7 ستمبر 1974 کے قرب و جوار میں مولانا شاہ محمد نورانی کے پاس آئے اور کہا کہ جناب جو ریزولوشن آپ پیش کر رہے ہیں اس میں سے ہمارے نام کو آپ سکپ کر دیں، خارج کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے، ہم ختم نبوت کے منکر نہیں ہیں، ہم صرف اسے مجدد اور مسیح موعود یہ مانتے ہیں، لہذا ہمارا نام قرارداد سے نکال دیں۔ آپ نے فرمایا کہ چونکہ ختم نبوت کا منکر ہونے کے لحاظ سے اور جھوٹا دعوی نبوت کرنے کے لحاظ سے مرزا قادیانی تو کافر ہو چکا ہے، اب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو اسے مسلمان بھی مان لے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، آپ تو اسے مجدد مانتے ہیں، مسیح موعود مانتے ہیں، لہٰذا آپ کا نام قرارداد سے نکالنا ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے۔ اس موقع پر ان کا جناب آپ یہ ایک نام جو ہے وہ نکال دیں، لاہوری نام جو ہے وہ نکال دیں، تو ہم آپ کو یہ 50 لاکھ روپے نقد لے کے آئیں گے، نظر کریں گے۔ کتنے روپے؟ 50 لاکھ کب کے؟ 1900 آئے کے تو میرے خیال 50 ارب ہوں گے، کیوں جی؟ تو 50 کروڑ تو ہو ہی جائیں گے نا، جو کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو 50 لاکھ نقد۔ علامہ نے انکار کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے، میں کوئی دین فروش تو نہیں۔ اب وہ انسانی نفسیات کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، بریف کیس کھول دیا، نئے نئے نوٹ کڑکڑاتے ہوئے، اور ان کی گڈیاں موٹی موٹی پڑی ہوئی، آنکھیں دیکھ کر ڈول جاتی ہیں نا، لالچ تو ہے نا انسان میں، ہرس اور ہوس، تو وہ نفسیات سائیکالوجی جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر جب تک دکھایا نہ جائے تب تک موڈ نہیں بنے گا، تو انہوں نے بریف کیس کھول دیا، 50 لاکھ نوٹ پڑے ہوئے ہیں گڈیوں کی صورت میں کہ جناب یہ ایک لفظ نکالیں قرارداد سے اور یہ آپ کے لیے نظر ہم تیار کر کے لائیں، نقد قبول کریں۔ اس موقع پہ حضرت مولانا شاہ محمد نورانی صدیقی اللہ ان کی قبر انور پہ کروڑوں رحمتیں نازل کریں، اس دور کے سب سے بڑے محافظ ختم نبوت۔ جی کیا خیال ہے؟ لو لگا کے شہیدوں میں تو کئی لوگ شامل ہو جاتے ہیں، جی ہم بھی 500 سواروں میں تھے،
ہم بھی شامل تھے جی، ہمارا نام بھی لکھو بیچ میں، لیکن جس نے کام کر دکھایا ہے، جس کا کام بولتا ہے، وہ ابو بکر صدیق کی نسل میں سے شاہ احمد نورانی صدیقی ہے۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا یہ فوراً بند کرو، یہ تم 50 لاکھ روپے جو لے کے آئے ہو 50 کروڑ بھی ہو تو میرے جوتے کی نوک پر ہے۔ اگلا جملہ سنو ذرا کیا کہا، کہو سبحان اللہ۔ کہا ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، کہو سبحان اللہ۔ ہمارا سودا یا رسول زندہ زندہ باد زندہ۔ جملہ سنے ذرا، کیا پیارا جملہ ہے۔ کہا ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، اب ہماری بولی کوئی نہیں لگا سکتا، اب ہماری بولی کوئی، ہم بک چکے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اب ہمارا سودا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ واقعہ خود میں نے مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی سے سنا ہوا ہے، جب وہ بیان کرتے تھے ساتھ یہ شعر پڑھتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں۔ سکندر بادشاہ جس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی تھی، تو مولانا شاہ احمد نورانی کہتے تھے تخت سکندری پر، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ تو وہ تخت سکندری کو بھی خاطر میں لاتے۔ تو یہ ہمارے اکابر ہیں جو نہ بکے نہ جھکے، وہ ڈٹے رہے، ان کی ثابت قدمی اور استقامت کا یہ صلہ ملا کہ جناب پاکستان کی اسمبلی میں متفقہ طور پر مرزائیوں کو، ختم نبوت کے کسی بھی قسم کے منکروں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ اب رہا وہ سوال کہ جی اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ چونکہ یہ اس علاقے سے فتنہ اٹھا، اس بر صغیر سے اور پنجاب سے، تو پوری دنیا اس انتظار میں تھی کہ وہاں کے لوگوں کا کیا بیہیویئر ہے، اس کے لحاظ سے وہ کیا سوچتے ہیں اس بارے، جہاں سے یہ فتنہ اٹھا ہے ان کا بیہیویئر کیسا ہے۔ تو جب یہ قرارداد پاس ہوئی تو مرزائی یہاں پر ان کو مسلمان کہلانا منع ہے، وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کی شیپ میں نہیں بنا سکتے قانون کی روح سے، اور نہ ہی کلمہ طیب استعمال کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ اذان دے سکتے ہیں، نہ ہی اپنے گردوارے کو وہ مسجد کا نام دے سکتے ہیں، یہ قانون کی روح سے پاس شدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کہیں کہیں وہ وائلیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن بیرونی ممالک میں خود کو مسلمان ہی کہتے ہیں، فارن کنٹریز میں خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور اس وقت جو سیٹلائٹ چینل ہے مسلم ٹی وی، وہ انہوں نے اپنے نام سے سیو کرایا ہوا ہے، مسلم ٹی وی، نیچے لکھتے ہیں احمدیہ، چھوٹا سا لکھتے ہیں احمدیہ، لیکن ایم ٹی وی وہ کاہے کے لیے ہے؟ مسلم ٹی وی۔ تو یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے، اس پر بھی عالمی اداروں کو نوٹس لینا چاہیے کہ وہ تو مسلم ہے ہی نہیں، تو مسلم ٹی وی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نیچے چھوٹا سا لکھیں گے احمدیہ۔ تو افریقہ میں سینکڑوں لوگ یہ مرزائی بنا چکے تھے اسلام کے نام پر، کہ کلمہ پڑھا دیتے اور کہتے تھے مسلمان ہو، لیکن کون سے مسلمان؟ جو مرزا قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ تو یہ جو ہوتی ہے نا، ایک مسجد میں بات ہو رہی ہے، ایک مدرسے میں بات ہو رہی ہے، ایک چوراہے پہ بات ہو رہی ہے، لیکن جب ایک بڑے فورم پر بات ہوتی ہے اس کی دھمک زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب اس کی گونج پوری دنیا میں سنی گئی کہ بھائی مرزائی وہ ہے کہ جہاں سے یہ فتنہ اٹھا تھا اس ملک کی اسمبلی نے ان کو متفقہ طور پر اپوزیشن اور حکومتی بینچ سے قطع نظر سب نے متفق ہو کر جب دائرہ اسلام سے خارج قرار دیے گئے، تو ان سے تو چپ نہ رہنا چاہیے کہ سب نے، تمام ڈپارٹمنٹ آف لائفز کے لوگ، تمام شعبہ زندگی کے لوگ اس بات پر متفق تھے کہ مرزا قادیانی اور اس کے پیروکار دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو جب سب متفق ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا، یہ خبر جب افریقہ پہنچی، وہ سینکڑوں لوگ جو مرزائیوں نے اسلام کے نام پر مرزائی بنائے تھے، وہ سب کے سب پلٹ آئے اور کلمہ طیب پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو یہ اس ریزولوشن کی کرامت ہے، یہ اس کی دھمک اور گونج پھر رابطہ عالم اسلامی میں پہنچی۔ تو رابطہ عالم اسلامی نے بھی مرزائیوں کو، جس کا دفتر جدہ میں ہے، انہوں نے اس قرارداد کو بنیاد بناتے ہوئے کہا کہ بھئی وہاں سے ایک قرارداد آئی ہے اور اس کے روح سے ہم مرزائیوں کو جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج کرا دیتے ہیں، اور یہ حرمین شریفین میں داخل نہیں ہو سکتے، ان کا داخلہ بند ہے۔
ٹھیک ہے نا جی.